ایک صحابیہ نے آ کر سوال کیا, مجلس لگی حضور کی, تو اب صحابیہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مرد حضرات تو عبادت میں ہم سے آگے نکل گئے. کیسے نکلے؟ وہ لوگ جنازے کی نماز ہوتی ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز میں ہم آ جا سکتی ہیں, لیکن آپ جب نماز کے علاوہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد میں جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں, جہاں پر بھی آپ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں. ہم تو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں, اتنے بڑے بڑے کام, ایسی سعادتیں, ایسی فضیلتیں حاصل نہیں کر سکتی جیسی مرد حضرات کر رہے ہیں. اب آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے؟ حضور نے فرمایا سوال پوچھنے والی نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھو آپ, معلوم ہوتا ہے دین کی مجلس میں جائیں تو سوال کرنا چاہیے. مولانا کا بیان ہو رہا, بیان کے بعد کوئی سوال ہونا چاہیے بہن کو. ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, دو گھنٹے بھی بعض جگہ خواتین سن رہے, لیکن ایک سوال بھی نہیں آ رہا. مطلب یہ نہیں کر رہا, یا تو جتنا سنے پورا سمجھ گئے یا جتنا سنے کچھ بھی نہیں سمجھے. دو ہی آپشن ہے نا. جتنا سنے پورا سمجھ گئے تو بھی سوال نہیں ہوتا, سب سمجھ گئے بھائی اب کیا سوال ہوتا. یا دوسرا مطلب یہ نکلتا جتنا سنے کچھ بھی نہیں سمجھے, سمجھے نہیں تو سوال کہاں سے ہوتا. سوال کب ہوتا؟ سنے, سمجھنے کی کوشش کرے, آدھا سمجھ میں آیا آدھا سمجھ میں نہیں آیا تو سوال پیدا ہوتا. ارے کیا بات ہے مولانا, آپ جو یہ بولے نا اس میں یہ سمجھ میں نہیں آیا, کیا کرنا. ایک مسئلہ سنے تو اپنا مسئلہ یاد آتا, ارے بھائی میرا مسئلہ یہ تھا, تھوڑا مولانا اس مسئلے پر بھی آپ بتا دیجئے نا, میرا اپنا ذاتی مسئلہ یہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی بہن اگر سنائی, ارے ہمارے گھر کے بعد میں بیوٹی پارلر کھلا بھائی, بہت زبردست سستے میں چل رہا مسئلہ, سستے میں کر رہے, آفر چل رہا, بلکہ تو کیا کر کے میں جا کے ایبروز بنا کر آئی. حالانکہ ایبروز کا بنانا عورت کے لیے ناجائز حرام ہے. اچھی طرح سن لے, 20 سال کی رہے تو بھی ناجائز ہے, 50 سال کی رہے تو بھی ناجائز ہے. 50 سال کے رہ کے 20 سال کے دکھنے کے بعد سے ایبروز بنا رہے عورتیں. 50 سال کی ہے تو کیا ہوا, ایبروز بنائے تو ذرا کم عمر دکھتی ہوں میں, کم عمر دکھنے کی نیت سے کرے تو بھی ناجائز ہے, لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی ناجائز ہے. کسی بھی صورت میں عورت کا, لڑکی کا ایبروز کا بنوانا یہ ناجائز اور حرام ہے. اب وہ بہن آگے سنائے, آگے سنانے کے بعد کیا ہوتا, انہوں سناتے کہ فوراً ہم کو بھی 4 سوال پیدا ہوتے. اچھا ایبروز بھی بنا رہے, بیبی کٹنگ بھی ہوتی, فیشیل بھی کرتے, یہ بھی کرتے, وہ بھی کرتے, کیا مطلب بھائی, یہ کرتے تو ہم بھی جا کے کرا لے سکتے. کس چیز پہ آفر چل رہا, کوسی چیز پہ اسکیم ہے, 1+1, 2+1, 3+1, ہاں یہ کرا تو یہ فری, یہ کرا تو یہ فری, ہوتا نہ ہوتا سوال. کپڑے مل رہے وہاں پر, کوسے سوٹا مل رہے, ریڈی میڈ مل رہے, کپڑا بھی مل رہا صرف یا ریڈی میڈ مل رہی, کوسے کاٹن کے سوٹا مل رہے یا دوسرے پالسٹر کے مل رہے. سوال ہوتا نہ ہوتا, کئی کو ہوتا سوال, اس لیے کہ وہ چیزیں ہماری بھی ضرورت ہے, اس لیے سوال پیدا ہوتا. دین کی مجلس میں آئے, 1 گھنٹہ بیان سنے, 1.5 گھنٹہ بیان سنے, ایک بھی سوال نہیں پیدا ہو رہا. نماز کے بارے میں سنے, نماز کے بارے میں سوال پیدا نہیں ہو رہا. قرآن کے بارے میں سنے, قرآن کے بارے میں سوال پیدا نہ ہو رہا. مطلب یہ نکل رہا ہے یا تو توجہ سے نہیں سن رہے یا پھر ہم کو اپنی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. حضور نے کیا فرمایا, بہترین سوال کیا سوال کرنے والی نے. پھر آگے فرمایا, جواب سنیے. حضور فرماتے ہیں جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے, عورتوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے اقتداء کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی, کیونکہ حضور کی نماز تو کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں, وہ مقبول نماز ہے, ان کی اقتداء میں پڑھ لو نماز قبول ہو جائے گی, امکان زیادہ ہے نماز کی قبولیت کا. لیکن حضور نے کہیں حکم نہیں دیا, فضیلت نہیں سنائی. یہاں دیکھیے کیا بتا رہے حضور, عورت کا گھر کے کونے میں نماز پڑھ لینا اللہ رب العزت کو اس کے مرد کے برابر اجر عطا فرماتے. یعنی جو آدمی گھر کے باہر رہ کے سب کام کر رہا, نماز وغیرہ پڑھ رہا مسجد میں جا کے کر کے, عورت اگر اپنے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھ لے تو عورت کو وہ اجر ملے گا. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا عورت کا اپنے, مثال کے طور پہ اب حدیث کے الفاظ کے بجائے ہم اپنے گھرانوں کی ترتیب کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک دیوان خانہ ہے, جیسے یہ دیوان خانہ ہے, ایک دہلان ہے, پھر ایک بیڈ روم ہے. تو کیا فرما رہے حضور, حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے دیوان خانے میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ملے گا, اگر کوئی بہن دہلان میں نماز پڑھے
تو دیوان خانے میں نماز پڑھنے کے ثواب سے زیادہ دہلانے میں نماز پڑھنے کا ثواب. دہلانے میں نماز پڑھی بہن ایک, دوسری بہن اندر کے روم میں بیڈ روم میں جا کے نماز پڑھ رہی, آخری کمرہ وہی ہے گھر کا, اگر اس کمرے میں نماز پڑھ رہی, حضور فرما رہے دہلان میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب بیڈ روم میں نماز پڑھنے کا ہے. تو اندر جتنا اندر عورت جا کے نماز پڑھے گی اتنا ثواب ملے گا. تو اسی لیے یہ فضیلت تو بتائی, لیکن جماعت میں نماز پڑھنے کی فضیلت نہیں بتائی. ہاں حضور کے زمانے میں منع کیوں نہیں تھا بھائی؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, مقبول نماز تھی, اس لیے منع نہیں تھا, اجازت تھی پڑھنے کی. اور حضور کے زمانے کے بعد بھی کچھ وقت تک رہا, لیکن جب پھر فتنوں کا خیال آیا, کس کو خیال آیا؟ مجھے آپ کو خیال نہیں آیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, امت کی ماں, ام المومنین, ان کو یہ خیال آیا کہ ایسا لگ رہا کہ بھائی اب عورتوں کو مسجد میں آنا نقصان دہ. میرے کو آپ کو خیال نہیں آیا اور آج نہیں آیا. 1400 سال پہلے جبکہ پورا خیر ہی خیر, حضور فرمائے خیر القرون قرنی, کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد کا زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد کا زمانہ. یعنی 3 زمانے حضور فرمایا کہ سب سے بہتر ہے. حضور کا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ. اب حضور کے بعد کا زمانہ ہے نا, حضور کا وصال ہوا, اما جان موجود ہے, بہترین زمانہ فرما رہے حضور, لیکن اس زمانے میں اما جان فرماتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی اب فتنہ ہو. اب آج کے زمانے کے بارے میں کیا بولیں گے پھر؟ اس وجہ سے گھروں میں نماز پڑھنا ہے. تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی, اللہ پاک اس کو اتنا بڑا اجر دیتے ہیں. اور فرمایا جو آدمی تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے, ویسا ثواب یہ عورت کو مل رہا گھر میں نماز پڑھنے پہ. تو یہ ایک بہترین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت سنائی. اب آپ دیکھیں, یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو خواتین ہیں, انہوں نے سوال کیا. یہ کون سا سوال تھا بھائی؟ علم کے متعلق سوال تھا, اپنے بارے میں سوال کیا. یہ سوال کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ دین انہوں نے سنا, سیکھا, تو ان کو جذبہ پیدا ہوا. لیکن آج انگریزی تعلیم ہی ساری کی ساری پڑھا رہے. میں پھر کہتا ہوں, انگریزی تعلیم پڑھانا منع نہیں ہے, بلکہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے, اور ہر زمانے میں جو زبان چلتی ہے وہ اس زمانے کی ضرورت ہے, وہ سکھانا چاہیے. لیکن پورا چھوڑ دینا, چھوڑ دیے. بچی نرسری میں جانے سے لے کے ابھی بولنا بھی شروع نہیں کری, جو نرسری میں ڈالے تو پھر وہ MBA MBBS وہ جو بھی پڑھا رہے ہیں آج کل, اس کے بعد بچی نکلی. دین نہیں سکھایا, اللہ کے رسول کا تعارف نہیں کرایا, کچھ نہیں بتایا. اب شادی ہو گئی, اولاد ہو گئی, بیٹا ہو گیا, بیٹی ہو گئی, لیکن چونکہ اس کی پوری فکر یہی تھی, پڑھو 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 پڑھو, پڑھ لی. اب شادی کے بعد اس کی بھی یہی فکر ہے اپنے بچوں کے بارے میں, پڑھانا ہے میرے بچے کو. لہٰذا میں تو اس سے پہلے بھی بولا, آپ کے سامنے بھی بولتا ہوں, وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سال میں بچے کو بات کرنے کا موقع دیتے. اگر ہمارے یہ زمانے کے بچے اللہ تعالیٰ ایسا کچھ تبدیلی اگر لا دیے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دیے, تو اماں بابا پیدا ہوتے ہی ایڈمیشن کرا دیے اسکول میں, بات کرنے آ رہا نا بھائی اسکول لے جا کے رکھ لو بھائی, کیونکہ 2 سال بچ جاتے. بول کے اتنے بے چین ہیں بچے کو اسکول میں ڈالنے کے واسطے. ارے بھائی دین سکھانے کا, کلمہ سکھانے کا, ایمان سکھانے کا کوئی جذبہ. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ دیکھیے, حضور کی صحابیہ ہے, ان کے شوہر مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان ہو گئی, اپنے بچے کو گھر میں کیا کر رہی ہے؟ کلمہ سکھا رہی. پڑھو بیٹے انس, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ سکھا رہے اپنے بچے کو. ان کے شوہر آئے, بولے کہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو خود اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئی اور میرے بچے کو بھی پھرانا چاہتی ہو. کہا کہ نہیں, میں اپنے بچے کو یہی دین سکھانا چاہتی ہوں. میں جیسے بانی بن گئی محمد الرسول اللہ کی, اپنے بچے کو بھی غلام بنانا چاہتی ہوں محمد الرسول اللہ. ہوا یہ کہ کچھ وقت کے بعد میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے سوچا, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینے میں رہتی تھی. جب حضور مدینے کو ہجرت کر کے آئے, تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کتنا اچھا موقع ہے کہ یہ میرا بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا, اس بچے کو میں حضور کی خدمت میں رکھ دوں, تاکہ میرا بچہ ایک اچھا انسان بن جائے, ایک اچھا مسلمان بن جائے, حضور کی صحبت میں رہ کر وہ سیکھ لے. یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا؟
اس لیے کہ ان کے دل میں فکر تھی بچے کی تربیت کی، تو یہ جذبہ پیدا ہوا. لیکن آج کل کی مائیں، اللہ حفاظت فرمائے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حالات کس قدر خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات آئے دن کیسے بنتے جا رہے ہیں کہ بچوں کو دین سکھانے کے سلسلے میں آج بھی مائیں غفلت میں.